الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله العلي العظيم۔ رفقائے محترم، انسانی زندگی میں بھی ایک انسان ہے جو آپ کے دیے ہوئے رزق پر پل رہا ہے، آپ کی عنایات کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اس کی زندگی یہاں تک کہ آپ کو رحم و کرم پر منحصر ہے، اور وہ آدمی آپ سے کوئی معاہدہ کرتا ہے اور زبان کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن پھر آپ سے جدا ہوتے ہی وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، اپنی زبان سے منحرف ہو جاتا ہے، اپنی بات سے پھر جاتا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا تاثر ہوتا ہے؟ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار آدمی ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہے، یہ کوئی قابل اعتبار اور کوئی قابل بھروسہ انسان نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی بات کل کی آیت میں اور آج کی آیت میں ہو رہی ہے کہ یہ انسان جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، مصیبت نہ بھی پڑے تب بھی ہمارے احسانات کی بوجھ پڑا ہوا ہے، ہماری نعمتوں کو پڑھ رہا ہے، ہمارے زمین پر چلتا ہے، ہمارے آسمان کے نیچے رہتا ہے، ہمارا دیا ہوا رزق ہے جس کے اوپر یہ پل رہا ہے، لیکن پھر یہ مصیبت بطور خاص جب اس کے اوپر آتی ہے اور سمندر کے اندر آتی ہے تو یہ سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جو ہی اس کو مصیبت سے نجات ملتی ہے تو پھر دوسرے خداؤں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے کل کے سبق میں کہا تھا کہ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو یہ کھلم کھلا اس کی ناشکری ہے اور کھلم کھلا اس کا کفر ہے جو ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے۔ آج اللہ پاک نے فرمایا افامنتم ان یخسف بکم، افامنتم، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں اسی سمندر میں لے جائے جس سمندر سے نکل کر نجات پا کر تم آ گئے ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جس مصیبت سے بچ کر تم نکل آئے ہو، کیا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت میں تمہیں مبتلا نہیں کر سکتا؟ یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ فرعون کون سا اپنی مرضی سے وہ سمندر کے اندر گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے گیا تھا۔ ایسی ضرورتیں سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے انسان وہی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تم اگر خشکی میں آ گئے ہو اور محفوظ سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی لہر نہیں، کوئی طوفان نہیں، ہم غرقاب ہونے سے بچ گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اللہ پاک دوسری مرتبہ تمہیں اسی سمندر میں لے جا سکتا ہے۔ جب تمہیں وہاں لے جائے گا فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور جب سمندر کے بیچ تم پہنچ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ہوا کو چلائے گا جو کشتیوں کے تختوں کو کھیڑ دے گی۔ یہ اس کے بس میں ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، تمہیں لے بھی جا سکتا ہے اور وہاں اس طرح کا طوفان اٹھ کر کھڑا ہو جائے جو تمہیں اور تمہاری کشتی کو نیست و نابود کر دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں ہے۔ من الریح ویغرقکم بما کفرتم، اور یہ جو تم نے ابھی ناشکری کی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے، اللہ تمہیں تباہ کر دے، ایسا بھی ممکن ہے۔ تم اس سے انچنت ہو گئے ہو، تم بے خوف ہو گئے ہو، تھوڑی سی اس نے مہلت دی اور تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے اور یہاں کوئی پکڑنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی محاسبہ کرنے والا، کوئی سزا جزا دینے والا نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو۔ دراصل اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو ہماری رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم فوراً کسی گناہ کے اوپر انسان کو نہیں پکڑتے، اس لیے نہیں پکڑتے کہ شاید یہ سنبھل جائے، اس کو ہوش آ جائے، توبہ کر لے، اسی راستے پر آ جائے، اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کہیں سو گیا ہے یا اللہ کو خبر نہیں ہے یا اللہ کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیلنڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظرف اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا پیمانہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ انسان بالعموم اپنے اوپر محمول کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا، چودھری اسماعیل ملو تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ایک دفعہ وہ گئے خانہ کعبہ میں، تو خانہ کعبہ کو انہوں نے دیکھا اور پھر اس کا طواف کیا، اور پھر وہ بیٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو جتنا بڑا ہے، تیرا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے، تو اتنا بڑا ہے اور یہ تیرا گھر ہے، میں نے چکر بھی لگا لیا ہے، طواف بھی کر لیا ہے۔ کہتے ہیں پھر یکایک کہتے ہیں میرے ذہن پر آیا، میری زبان پر آیا کہ اے ملو، اگر اللہ جتنا بڑا ہے اس کا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا تو طواف تیرا باپ کرتا؟
تباہ کس طرح یعنی انسان بیچارہ محمول کرتا ہے اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنی سوچ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو نظام بنایا ہے وہ انسانوں کی خاطر بنایا ہے، ورنہ اللہ تو اللہ ہے، اس کے فیصلوں کا اپنا ایک معیار اور اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. تو فرمایا یہ ہے کہ تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر ری بھیجے فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ بما کفرتم، تم نے کفر کیا ہے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، بڑا خطرناک اور بڑا غضبناک یہاں لہجہ ہو گیا ہے قرآن حکیم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وہ تمہیں اگر تباہ کر دے، وہ تمہیں غرق کر دے، تو دنیا میں کوئی ایسا تمہیں نہ ملے جو ہمارا پیچھا کر سکے، جو تمہارے اس کیس کو لے جائے کہیں کسی پنچایت میں، کسی وکیل کے پاس، کسی عدالت کے پاس، جو یعنی تمہاری اس مسئلے کو اٹھا سکے. طبیعت دراصل کہتے ہیں جس کے پیسے ڈوب گئے ہوں اور پیسوں کو وصول کرنے والا کوئی وارث کھڑا ہوا ہو اور در دروازے پر وہ پھر رہا ہو کہ میرے پیسے واپس کراؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو وہ کام کر دے اس کام کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. ابھی آپ نے ایک وہ سنی ہے اس میں ولا یخاف عقباها، جب اللہ پاک کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو رد عمل کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میں یہ کروں گا اور یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر فیصلے کرتا ہے کیونکہ ساری طاقتیں اور ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے اگر انسان کا دماغ صحیح کام کرتا ہے تو اس کو ہر وقت اپنے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، یہی انسان کے لیے عزت کا راستہ ہے اور دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کا راستہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا